کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، اور اسی دن قضاء الہی سے سید زادہ حضرت ابراہیم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ارجمند انتقال کرے۔ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم اسی دن انتقال کر گئے۔ صحابہ اکرام میں، لوگوں میں مدینے کے اندر چینی گولیاں ہونے لگی کہ آج سید زادے کا انتقال ہوا ہے، نبی کا فرزند فوت ہوا ہے، اسی لیے سورج بھی اداس ہے، سورج میں گرہن لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ سماعت سے جب یہ بات ٹکراتی ہے، آپ نے دیکھا یہ مسئلہ محض فالو قرار کرے، یہ مسئلہ محض افواہ کرے، یہ بات محض باتوں کی نہیں کہ لوگ آپس میں بات کر رہے، بلکہ یہ بات عقیدے کی ہے۔ یہ بات عقیدے کی ہے کہ اگر آج اس پر قدم نہ لگائے گئے، آج اس پر روک نہ لگائی گئی، آج روک تھام کا کوئی راستہ اختیار نہ کیا گیا، لوگوں کو متنبہ نہ کیا گیا، تو ایسی دنیا پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب کوئی بڑا انسان، جب کوئی بڑا آدمی، جب کوئی اللہ کا ولی، جب اللہ کا کوئی مقرب بندہ مرتا ہے تو اس طرح کے واقعات درپیش ہوتے ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منچ لگایا، آپ نے فوراً خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور تقریر فرمائی، اور آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اے لوگوں سنو، ان الشمس والقمر، یقیناً یہ چاند اور یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، اور اس میں گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا۔ فوراً اس بات کا تصویہ کیا، اس بات کا ازالہ کیا کہ کہیں عقیدے میں کوئی فساد اور خرابی برپا نہ ہو جائے، عقیدے میں خرابی اور فساد برپا نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس بات کا احسان فرمایا، کیونکہ عقیدہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج معمولی سی بات میں ہم اپنے ایمان کو دبا بیٹھتے ہیں، اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب سماج کے اندر اس طرح کے نظریات گرنے لگے، بھائی چارگی کے نام پر، دوستی کے نام پر، سماج سیوا کے نام پر، اگر کوئی بدعقیدگی کو پروموٹ کرنے لگے، اگر کوئی بدعقیدگی کو پھیلانے لگے اور